اگر وہ سکھانا بھی چاہے بچوں کو اور بچوں کو وہ سلیبس سے ہٹ کے کوئی بات بھی کرنا چاہے تو پھر بچہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا نقصان ہو رہا ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، اور ٹیچر بھی یہ سمجھتا ہے کہ اتنی دیر میں کوئی اپنے نصاب کا کوئی ٹاپک کور کر لیتا ہوں، تو مجھے ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں اب ہم اسٹیج پہ آگے ہوئے ہیں سر آہستہ آہستہ کہ اگر ٹیچر کلاس میں کوئی اخلاقی لیول کی بات کرنا چاہے، کوئی زندگی کا لیسن دینا چاہے، تو ہم اسے ٹرم یہ کرتے ہیں یا ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیچر ارریلیونٹ باتیں کرتا ہے۔ بچہ بھی یہ شکایت کرتا ہے، پیرنٹس بھی یہ شکایت کرتے ہیں، ایڈمنسٹریشن بھی یہ شکایت کرتی ہے کہ سر آپ اپنا سلیبس پڑھائیں، آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ تو الٹیمیٹلی ٹیچر کو 1-2 سال میں یہ سبق حاصل ہو جاتا ہے کہ اس نے سلیبس پہ فوکس کرنا ہے، باقی چیزیں فضول ہیں۔ تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خاص طور پہ یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ اخلاقیات پہ بھی کوئی ہمیں سبجیکٹ رکھنا چاہیے، اس کے بھی کوئی نمبر رکھنے چاہیے ہمارے جو ایگزامینیشن سسٹم ہے اس میں؟ سر سبجیکٹ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا سر۔ اچھا، یہ چیزیں سبجیکٹ ہم ساری عمر پڑھاتے ہیں جی، پڑھتے ہیں، ہم ساری عمر اسلامیات پڑھتے ہیں، ہم ساری عمر پاکستان اسٹڈیز پڑھتے ہیں، ہر سٹیج پہ لازمی ہے۔ ہم کتنے اچھے مسلمان بن جاتے ہیں اس کے بعد، اور کتنے لونگ پاکستانی بن جاتے ہیں اس کے بعد، ہم سب کو پتہ ہے، پوری قوم کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ بات پڑھانے کی نہیں ہے سر، بات ہے بچے کی تربیت کرنے کی۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کی جو اسیسمنٹ ہے نا، میرا یہ خیال ہے، بہت سارے لوگ جو پلاننگ میں ہے جو چیزیں، وہ ہم سے بہت زیادہ سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ ایٹ لیسٹ ارلی کلاسز میں جب تک بچے کو اس کی تمام سکلز کے ساتھ اس کے ایز اے پرسن اسیس نہیں کیا جاتا، اس وقت تک اس میں یہ چینج نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہوگا، ایز اے سبجیکٹ ہم ایک اور سبجیکٹ اخلاقیات کا ڈال دیں گے، وہ اس کے 4 سوال یاد کر کے وہ پیپر میں لکھائے گا تو پھر وہ پاس ہو جائے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہو گیا ناظرین، جو صاحب سے ہماری بات جاری ہے، یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ ناظرین اچھا جو صاحب یہ بتائیں سر کہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ہم ایک جیسا ایجوکیشن سسٹم کیوں نہیں لا سکے؟ ہم آج بھی وہی 3 طبقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اردو میڈیم، انگلش میڈیم، مدرسہ سسٹم، تو کیوں ہم اس طرف توجہ کیوں نہیں دے رہے سر؟ آج دیکھ لیں جتنی قوموں نے ترقی کی ہے ان کا ایک تو تعلیمی سسٹم ایک ہے، اور دوسرا سب سے زیادہ اگر انہوں نے توجہ دی ہے تو وہ ایجوکیشن کی طرف دی ہے۔ اگر ہم 10 ایسی بھائی سٹار بلڈنگز کھڑی کر دیں، روڈ بنا دیں، لیکن ہمارے اگر لوگ شعوریبل نہیں ہوں گے تو ان کا کیا فائدہ سر؟ اس کے بڑا مزیدار سے جواب ہے سر۔ دیکھیے، ہم پہلی بات جو میں نے پہلے عرض کیا تھا جی جی کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تمام مکاتب فکر کو اکٹھا بیٹھنا پڑے گا۔ جی جی، وہ پولیٹیشینس ہوں، وہ ایجوکیشنسٹس ہوں، وہ ریلیجیس اسکالرس ہوں، جو بھی۔ دوسری بڑی چیز یہ کہ یہ پرائمری رسپانسبلٹی ہے گورنمنٹ کی، اچھا پالیسی بنانا۔ ظاہر ہے یہ کوئی ٹیچر یا کوئی ادارہ انڈیویجولی ایجوکیشنل پالیسی نہیں بنا سکتا کہ جو وہ بنا کے تو ملک پہ نافذ کر دے۔ گورنمنٹ نے بنانی، گورنمنٹ وہاں پہ اپنی رٹ قائم کر سکتی ہے جہاں پہ وہ فائنینس کرتی ہے چیزوں کو۔ اگر آپ کا ایجوکیشنل بجٹ تمام سیکٹرز کا لوئسٹ بجٹ ہے، اور اس لوئسٹ بجٹ میں ہم سری لنکا اور بنگلہ دیش اور انڈیا کے کمپیریزن سے بھی لو ہیں، تو پھر آپ کسی کو بغیر پیسے دیے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ کام کر لیں۔ آپ پہلے ان کو فنڈ کریں، آپ ان کی سہولیات دیکھیں، آپ ان کی ضروریات پوری کریں، اور پھر آپ ان سے ریکوائر کریں کہ یہ چیز آپ نے کرنی ہے۔ اب یہ جو آپ مدرسہ کی بات کر رہے تھے، تو آپ یہ دیکھیں کہ مدرسہ جب لوگ اپنے پیسوں سے چلاتے ہیں یا پبلک کے ڈونیشنز پہ چلاتے ہیں، بچوں کو وہ فری ایجوکیشن دیتے ہیں، فری ریزیڈنس دیتے ہیں، جب وہ سارا کچھ خود کرتے ہیں تو وہ سلیبس بھی اپنا پڑھائیں گے جو ان کو ٹھیک لگتا ہے۔ اگر یہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہم اپنا سلیبس دینا چاہتے ہیں، تو وہ کل سے ان مدرسوں کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ ان کے پورے اخراجات اپنے ذمے لیں اور اپنے لوگ بٹھائیں اور ان کو اپنا سلیبس دے کے اپنی شروع کر دیں وہاں پہ تعلیم۔ لیکن ایسا تو ابھی ہم اسکول ایجوکیشن میں نہیں کر پا رہے، ہم چیزوں کو اس طرح سے لے کے نہیں چل رہے، اس لیے سب سے بڑی ایک شارٹیج اس میں یہ آتی ہے وہ فنڈز کی، بجٹ کی۔ اچھا، جب تک آپ پہلے اس چیز کو اپنی ذمہ داری نہیں لیں گے ایز اے گورنمنٹ، تو آپ لوگوں کو اس کے ڈیزائرڈ ریزلٹس پہ کام کرنے پہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ یہ پہلی ریکوائرمنٹ ہے۔ اور دوسری میں نے جیسے کہا کہ نیشنل کانسنسس ڈیولپ کرنے کی چیز ہے، آپ لوگوں کو بٹھائیں، ان کی ضروریات کو دیکھیں،
آپ اپنی تمام مکتبہ فکر کو بٹھا کے ان سے ایک ایسا کانسنسس ڈیولپ کریں کہ جس میں انہیں لگے کہ ہاں یہ وہ آبجیکٹیوز ہیں ایجوکیشن کے جو کامنلی حاصل کیے جا سکتے ہیں. پھر اس کے مطابق آپ اپنا کوئی نصاب بنائیں گے تو تب جا کے کہیں یہ چیز ہوگی. اور یہ 2-4 سال 5 سال جیسے ہماری گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ہم 4 سال 5 سال کے لیے آئیں اور اس میں کوئی کام اتنا سکسیسفلی کر لیں, تو یہ نہیں ہو سکتا سر. یہ اس کے لیے 25-30 سال چاہیے. اچھا. تاکہ ایک بار پالیسی بنے اور اس کو اتنی پروٹیکشن دی جائے کہ جو بھی گورنمنٹ آئے, جو بھی پارٹی آئے, جو بھی پولیٹیکل سسٹم آئے, وہ اس ایریا کو نہ چھیڑے. یہ ہم نے اپنا ٹارگٹ رکھ لیا ہے 10 سال کا, 15 سال کا, 20 سال کا, ہم نے ایجوکیشن میں یہ کرنا ہے, تو وہ آہستہ آہستہ اس کو کرتے ہیں. دیکھیں کوئی چیز, ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ جو پالیسی بناتے ہیں وہ چیزوں کے اوپر اپلائی نہیں کرتے ہیں, آپ جیتے جاگتے ہیومن بینگ پہ اپلائی کرتے ہیں. پھر اس کے ریزلٹس دیکھتے ہیں سال بعد 2 سال بعد کہ کیا جو ہم بچے کو پڑھا رہے ہیں, جو ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں, جو اس کی سکلز ہم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, کیا وہ واقعی ڈیولپ ہو رہی ہیں. نہیں ہو رہی تو ہمیں پھر اپنے طریقہ کار میں, اپنے ٹاپکس میں, اپنے نصاب میں کیا تبدیلی کرنی ہے. تو یہ ایک ایسا ریگولر کام ہے مستقل کرنے والا لمبے عرصے تک, کہ جب تک اس کو کوئی اتنے ہی لمبے عرصے کے لیے کوئی پالیسی نہیں بنے گی تو شاید ہم اس میں اس طرح کامیاب نہیں ہوں. ہمارے لیے مشکل ہے. مشکل. اچھا سر یہ بتائیں, گورنمنٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, کیا ڈفرنٹ دیکھ رہے ہیں دونوں میں؟ سر دونوں میں اگر یہ کہوں تو ڈفرینس, اکاؤنٹیبلٹی کا ڈفرینس کسی حد تک. اچھا. ہمیں جو نظر آتا ہے وہ یہ کہ گورنمنٹ سیکٹر تھوڑا سا اکاؤنٹیبلٹی کو لیک کرتا ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ چونکہ پرفارمنس پہ چلتا ہے, انہیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنی پرفارمنس پر زندہ رہنا ہے, ہم نے اسی پہ کمپیٹ کرنا ہے, ہم نے لوگوں کو ریزلٹ شو کرنے ہیں تو اگلا ایڈمیشن ہم نے ایکوائر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے وہ پھر کسی طرح کی جو ایسی چیزیں ہیں جن سے ان کی پرفارمنس افیکٹ ہوتی ہے بیڈلی, وہ اس کو ٹالریٹ نہیں کرتے. اچھا, اس کے لیے انہیں کو بڑا ایسا کوئی ڈکٹیٹوریل کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں. مطلب سال میں اگر 6 مہینے بعد آپ بلا کے اپنی ٹیم سے صرف پوچھ لیں بٹھا کے کہ آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے کیا اچیو کیا ہے, کیا اچیو کرنا تھا, کتنا رہ گیا ہے, کیا ریزنس ہیں, تو آپ یقین کریں کہ اس میں بہت ساری بہتری آ جاتی ہے اور سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب ہمیں کوئی پوچھنے والا ہے, اور جو بھی ہم کر رہے ہیں اس کے ہم کہیں نہ کہیں پہ جا کے آنسریبل ہیں, اور نہ صرف آنسریبل ہیں بلکہ ہم کسی ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ سسٹم میں آتے ہیں. تو جب آپ کسی بھی ورکر کو اس ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ سسٹم سے نکال دیتے ہیں, آپ یہ کانسیپٹ دے دیتے ہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں تب بھی تقریباً نتیجہ وہی نکلنا ہے کہ آپ کی نوکری پکی ہے, آپ کی جاب اسی طرح سے چلنی ہے, آپ کی سیلری ویسے ہی بڑھنی ہے, آپ کے انکریمنٹس ویسے ہی لگنے ہیں جیسے باقیوں کے لگتے ہیں, اور اگر آپ نہیں کرتے تو پھر بھی ویسے ہی لگنے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سادہ لفظوں میں کہ آپ کام کرنے والے بندے کو ڈسکریج کر رہے ہیں. یہ سب سے بڑا فرق ہے میرے خیال میں پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر. سر اگر میں باقی انایفیشنسی کو افورڈ نہیں کرتا. سر اگر میں باقی ممالک کی بات کروں تو صحت اور تعلیم جو ہے وہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, تو ہمارے یہاں جو خاص طور پہ پرائیویٹ طبقہ ہے, کیا گورنمنٹ ان کو کوئی سہولیات دے رہی ہیں؟ اور اگر آپ کی میں بات کرتا ہوں تو آپ کیا ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ لوگ بہتر طریقے سے پرفارمنگ کر سکیں؟ سر فی الحال تو نہیں کر رہی گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کو. یہ جو ایجوکیشنل سیکٹر ہے جی اسے کسی بھی اور بزنس کے پیٹرن پہ لیتی ہے. اچھا. اب ہم عام طور پہ ایک بڑا جملہ سنتے ہیں کہ جی یہ تعلیم کاروبار بن گئی ہے. کاروبار, بالکل ایسا ہی. اچھا, اب اس میں حقیقت یہ ہے کہ جب تمام ادارے جو بھی کسی کاروبار کو گورن کرتے ہیں, اگر وہ اسے ایک بزنس کے طور پہ ڈیل کرتے ہیں, یعنی وہ اس سے وہی ٹیکسز لیتے ہیں جو کسی بھی دوسرے بزنس سے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اسے کوئی ریلیکسیشن نہیں دیتے, اسے یوٹیلیٹیز ویسے ہی پے کرنی ہے جیسے باقی کو کرنی ہے, اسے ٹیکسز ویسے ہی پے کرنے ہیں جیسے باقی کسی بھی بزنس میں آپ نے کرنے ہیں, تو پھر بزنس اس پرائیویٹ ادارے کے چلانے والے نے نہیں اس کو بنایا,
اس کا مطلب ہے گورنمنٹ اس سیکٹر کو ایز اے بزنس ٹریٹ کر رہی ہے، تو وہ آٹومیٹیکلی بزنس بن جاتا ہے، بزنس بن جاتا ہے. تو یہ کسی بھی آپ ایک کالج کھول لیں، آپ ایک شاپ کھول لیں پاکستان میں، آپ ایک ٹی وی چینل کھول لیں، آپ کچھ بھی کر لیں، تو ایک ہی بزنس کے سٹینڈرڈ پہ گورنمنٹ اور ادارے اس کو لیتے ہیں، اور وہ اس لیے ایک ہی طرح کے سٹینڈرڈ پہ وہ کام کرتے ہیں. سر اگر گورنمنٹ اس سٹینڈرڈ پہ نہ لے، آپ خاص طور پہ جو ہمارے اس وقت منسٹر ان کو کیا میسج دیں گے، ان کو کیا کرنا چاہیے، کیا رائے دیتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے ایک تو پرائیویٹ سیکٹر کو جو محکمہ تعلیم کی جتنی بھی امپورٹنٹ ڈیسیجن میکنگ باڈیز ہیں جی جی ان میں شامل کرنا چاہیے. اوکے. ایک تو سب سے پہلا یہ کہ انہیں ایک اونرشپ آپ دیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے والا کام کر رہے ہیں، گورنمنٹ کا برڈن شولڈر کر رہے ہیں، جہاں پہ گورنمنٹ کی آؤٹ ریچ نہیں ہے وہاں پہ یہ ادارے اپنی پریزنس سے اور اپنے کیپٹل کو لا کے، اپنی چیزوں کو لا کے یہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جب پرائیویٹ سیکٹر گورنمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو پھر پرائیویٹ سیکٹر کو ایک کانسیپٹ جانا چاہیے کہ جو کام بھی کسی بھی لیول پہ گورنمنٹ سطح کے ہو رہے ہیں، وہ بورڈ کے معاملات ہوں، جی جی، وہ رجسٹریشن کے معاملات ہوں، وہ ایجوکیشن کی ایڈمنسٹریشن کے معاملات ہوں، وہ پیپر سیٹنگ ہو، وہ پیپر کنڈکٹ ہو، وہ اسیسمنٹ ہو، سینٹرز کا بننا ہو، ایک بڑی لمبی لسٹ ہے. تو اس میں چاہیے کہ پرائیویٹ سیکٹر سے نمائندگی آئے تاکہ دونوں سیکٹرز مل کے کام کریں. ان میں کوئی جو بہت خلیج ہے وہ کم ہو، ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہوگا سب میں کہ ہم سب ایک ہی جیسا کام کر رہے ہیں اور ایک ہی امپورٹنس کا اور سگنیفیکنس کا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سر لوگ گورنمنٹ سیکٹر کو کیوں ترجیح نہیں دیتے، کیوں پرائیویٹ سیکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ کوالٹی آف ایجوکیشن obviously ایک تو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے نمبر 1. نمبر 2 تھوڑا اس میں فیسلٹیز کا بھی فرق آ گیا ہے اب. اچھا. یعنی پبلک سیکٹر جو آرگنائزیشنس ہیں شاید وہ اس طرح سے اتنی فیسلٹیز بچوں کو نہیں دے پا رہی جو پرائیویٹ سیکٹر دیتا ہے. ظاہر ہے پرائیویٹ سیکٹر نے بھی بچوں سے کما کے دینا ہے لیکن وہ ان پہ واپس ان کو ریٹرن کرتا ہے ان کی ویلیو جو ہوتی ہے پیسوں کی. اور دوسرا جو ایک تھوڑی سی ایکسٹرا کیئر، یعنی بچہ کالج میں آ رہا ہے یا اسکول میں آ رہا ہے نہیں آ رہا، کچھ اس کی فیڈ بیک پیرنٹس کو مل رہی ہے، ان کو وہ ریگولر کانٹیکٹ کر لیتے ہیں، بتا دیتے ہیں. تو ہم اگر میں ایز اے ریپرزینٹیو آف پرائیویٹ سیکٹر بات کروں تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم پیرنٹس کو ہر صورت میں اپنے ساتھ رکھیں. ٹھیک ہے. ان کو انفارمڈ رکھیں، ان کو ساتھ لے کے چلیں، کوشش کریں کہ وہ آئیں، وہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں آئیں یا وہ ویسے انڈیویجولی وزٹ کر لیں یا ہم ان کو کانٹیکٹ کر لیں، کال کر لیں، واٹس ایپ کر دیں، میل کر دیں، کوئی اور کسی سو کالڈ تھینک لیس کام کہہ لیں اس کو سلیبس کے حوالے سے. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچے کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ ایک بھرپور کمپریہنسو پروگرام اس کو دیا جائے کہ جس میں بچے کی سکلز ڈیولپ ہوں. سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین چودھ صاحب کی آپ نے بات سنی، فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں کس قسم کا بدلاؤ لانے چاہیے، اپنی تعلیمی پالیسی میں ہماری گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے. چودھ صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے ہمیں ساری باتوں کو وضاحت کر کے بتا دیا. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اجاز راجہ کو اجازت دیجیے گا. اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.